اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے آپ تمام دوست ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک بہت مشہور زمانہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ تو کیا آپ تمام دوست یہ جانتے ہیں کہ کستوری کیا ہے اور یہ ہرن کے کس جگہ سے نکلتی ہے؟ تو اس بات کا جواب تو بہت آسان ہے کہ کستوری ایک قدرتی خوشبودار چکنائی بھری ایک ٹکڑی ہوتی ہے جو ہرن کے ناف سے نکلتی ہے، اور وہ ٹکڑی بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہرن میں کستوری پیدا کیسے ہوئی، اور کیا یہ کستوری ہر نسل کی ہرن میں پائی جاتی ہے؟ تو انہی سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہرن میں کستوری کب اور کیسے پیدا ہوئی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بنڈلز آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے، اور اگر آپ اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہرن جگالی کرنے والا چوپایا پستانیہ جانور ہے جو کہ گھاس، پودے اور درختوں کے پتے کھاتا ہے، اور یہ جانور زیادہ تر جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں رہتا ہے، اور اس جانور کی مختلف بہت سی الگ الگ نسلیں جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو مشیت الہی کے تحت جنت سے زمین پر اتارا گیا، تو جنگل کے تمام جانور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر جنس کے جانوروں کے لیے دعا فرمائی، یہاں تک کہ ہرنیوں کی ایک نسل بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، تو آپ کے ہاتھ مبارک سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی برکت سے ہرن میں کستوری پیدا ہو گئی، اور اس کستوری کی خوشبو سے پورا جنگل مہکنے لگا۔ ہرنیوں کی دوسری نسل ان ہرنیوں سے اس خوشبو کی وجہ پوچھنے کے لیے آئی، تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے گئے تو آپ نے ہمارے لیے دعا کی اور ہماری پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ سن کر ہرنیوں کی وہ نسل بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کرنے کی غرض سے سلام پیش کرنے حاضر ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور شفقت سے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، لیکن ان میں کستوری ظاہر نہ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع نہیں ہوئی۔ تو وہ ہرنیاں واپس آ کر اپنی ہم نسلوں سے کہنے لگیں کہ ہم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں سلام پیش کیا، انہوں نے ہمارے لیے بھی دعا کی اور شفقت سے ہماری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، مگر ہم میں کستوری پیدا نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہرنیوں کی پہلی جماعت نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر کی تھی، اس لیے ہم اپنی خالص نیت کے سبب اس نعمت سے سرفراز ہوئیں، اور تم خلوص نیت کے فقدان کی شکار ہوئیں اور من میں لالچ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں گئیں، اس لیے تم ناکام ہو گئیں۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے اگر کوئی بھی کام خلوص دل اور نیک نیتی سے کیا جائے تو اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کامیابی اور انعام حاصل ہوتا ہے، اور جس کام میں بدنیتی اور لالچ شامل ہو اس میں ہمیشہ ناکامی ہی مقدر بنتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ سمیع و بصیر ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے اور انسان کی نیت کو بھی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نیک سیرت اور نیک نیت مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔
اور مالک کائنات ہم سب کو لالچ اور خود غرضی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ منفرد اور دلچسپ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔